وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم، اس کا ہمارا آغاز ہو چکا، ایک نشست اس پہ ہو چکی۔ اس کے قدر تعارف میں سورہ ابراہیم اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی یا مدنی؟ مکی سورہ مبارکہ مکی موضوعات اور اللہ کے نیک بندے ابراہیم خلیل اللہ کے نام اور ٹائٹل پہ مشتمل ہے۔ تقریباً اس کی 52 آیات مبارکہ ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر اللہ نے قرآن میں تقریباً 69 ٹائم 69 مقامات پر لفظ ابراہیم کے ساتھ اور باقی آپ کے القابات کے ساتھ فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تقریباً 136 دفعہ کے قریب اللہ نے اس کو ریپیٹ فرمایا ہے۔ تو مکی صورت ہے۔ آج کی ہماری پوری نشست کا صرف ایک موضوع ہے مکی موضوعات میں سے۔ توحید آج کا موضوع نہیں ہے، رسالت بھی آج کا موضوع نہیں ہے، آخرت بھی آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج کا موضوع اللہ کے حبیب کو تسلی اور تشفی جو اللہ دیتا ہے، مکی صورتوں کا بڑا موضوع ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو اور سابقہ قوموں کے تذکرے کو رسول اللہ کے سامنے ایک ماڈل کے طور پر رکھا ہے۔ محبوب، سورت مکی ہے، مکی موضوعات ہیں، پریشان نہ ہوں۔ اگر اہل مکہ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کی بات پہ لبیک نہیں کہتے، تو آپ کے بھائی جو آپ سے پہلے تشریف لائے انہیں بھی ٹھکرایا گیا، اور پھر اس طرح کے کچھ احکامات ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہیں۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ اور محبوب آپ یاد کریں، واو کا معنی اور اذ، جب تَعَذَّنَ اذن دے دیا، مطلع فرما دیا، باخبر کر دیا، ربکم تمہارے رب نے، جب تمہارے رب نے تمہیں مطلع فرما دیا اس بات سے، بات کیا ہے؟ بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ، تم اگر شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ فرما رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں مزید اضافہ کر کے دوں گا۔ جو چیز میں نے دی ہے اگر اس پہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ مزید عطا کروں گا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کی، اللہ ہم کس بات کا شکر ادا کریں؟ شکر کی توفیق بھی تو نے ہی دینی ہے، نعمت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ شکر کی توفیق بھی اللہ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ پھر ہم تیرا شکر کیسے کریں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اے داؤد، جب تم نے اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ نعمت بھی اللہ کی، شکر کی توفیق بھی اللہ کی، تو اللہ نے فرمایا اب تو شکر کی طرف آ گیا ہے، اب تیری طرف سے تیرا یہ شکر قبول ہے۔ تو شکر گویا کہ ایک ریئلائزیشن ہے اس بات کی کہ جو کچھ بھی ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ ہم استحقاق تو نہیں رکھتے کہ ہم زیرو ہیں اور ہم انسان بن گئے، انسانوں میں سے مسلمان بن گئے، مسلمانوں میں سے اللہ نے ہمیں قرآن کی توفیق دے دی۔ یہ صرف اور صرف ادراک ہے اور شعور ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ اور جب تمہارے رب نے مطلع فرما دیا اس حقیقت سے کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں تمہیں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو، إِنَّ عَذَابِي، بے شک میرا عذاب، لشدید، وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت شدید ہے۔ میں جب دینے پہ آؤں تب بھی زیادہ دیتا ہوں، میں جب پکڑنے پہ آؤں تب بھی پکڑتا ہوں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب یہ رسول اللہ کے سامنے حضرت موسیٰ کا انداز گفتگو ہے جو ان کی اپنی قوم کے ساتھ تھا۔ حضور کو بھی یہی انداز گفتگو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محبوب یہ بھی یاد کریں کہ وَقَالَ مُوسَىٰ، واو کا معنی اور، کالا فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم کو، ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، کون انتم ومن فی الارض جمیعا، انتم تم سارے کے سارے بھی اگر ناشکری کرو گے، ومن اور وہ سارے بھی فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سارے کے سارے، تم بھی ناشکرے بن جاؤ اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب اگر ناشکرے بن جائیں تو فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے تم سے، اللہ تو تم سے غنی ہے،
اللہ کی تو تمہیں محتاجی نہیں ہے، تم سارے نافرمان بھی ہو جاؤ تو پھر بھی حمیدن، وہ تعریف کا مستحق ہے اور اس کی مخلوقات اس کی تعریف کرتی رہیں گی۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات۔ آگے پوری آیت مبارکہ ہے، یہاں بھی انہیں کہا جا رہا ہے الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، آ کا معنی کیا، لم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں پہنچی، نبأ الذین، نبأ اطلاع خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ ہم ان تینوں قوموں کا متصل تذکرہ پڑھ چکے ہیں، سورتوں کے نام پہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت قوم عاد کا تذکرہ اور قوم سمود کا تذکرہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ والذین من بعدہم، اور اللہ فرما رہا ہے یہ تو میں نے بیان کر دیا، کیونکہ قرآن میں 26 انبیاء کا تقریباً تذکرہ ہے، لیکن آنے کی جو گفتگو ہے وہ تو 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کی ہے، 1,24,000 سے قریب انبیاء ہے۔ تم کیا تمہارے پاس اطلاع نہیں پہنچی ان قوموں کی جو تم سے پہلے گزر چکی، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد تھے وہ بھی تو آئے، لیکن ان کو کون جانتا ہے، لا یعلمہم الا اللہ، لا یعلمہم، ان کو نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو قرآن میں اللہ نے مینشن فرمائے کو 26 کے قریب انبیاء، باقی جو 1,24,000 ہیں وہ کدھر ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا انہیں مگر اللہ تبارک و تعالی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، سابقہ انبیاء کا طریق اور ان کے ساتھ ان کی امتوں کا جو ٹریٹ ہے اس کو اللہ نے بیان کیا۔ جاءتہم، ان کے پاس آئے، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن دلیلیں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، اس کے 2 معنی ہیں، پہلے سمجھ لیں پھر آپ ترجمہ بہتر سمجھیں گے۔ کوئی بندہ بات کر رہا ہو اور اس کو چپ کروانا ہو تو اس کے 2 ڈیزائن ہیں، یا تو اس کو یوں کہہ دیا جائے کہ تم بولو نا، یا پھر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا جائے۔ دونوں مفسرین نے اس کے معنی مراد لی ہیں۔ ان کی قوموں کے پاس ان کے رسول آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، ردہ یردو کا معنی ہے لوٹانا، ایدیہم ان کے ہاتھ، انہوں نے ان کے ہاتھوں کو لوٹا دیا تمسخر کے ساتھ، فی افواہہم ان کے منہوں میں، ان کے منہوں کے اوپر ان کے ہاتھوں کو لوٹا دیا، اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیے، میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا، یا پھر انہیں اشارے سے خود کہہ دیا کہ میں جو ہے وہ تم بات نہ کرو اس طرح کی، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کو کیا ہے، تسلی ہے۔ محبوب اگر آپ کی بات ابو جہل اور ابو لہب نہیں سنتے تو کوئی حرج نہیں، آپ سے پہلے بھی تو دیکھیں زبانیں بند کروا دی گئیں، یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، زبانیں بند کروا دی گئیں ان کے منہوں پہ ہاتھ رکھوا دیا گیا، اشارے کر دیے گئے یا ان کے منہوں پہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور پھر صرف خاموشی ہی نہیں کروائی لوگوں نے، بلکہ بڑی بے باکی سے کہا، وَحُکَمَنَا اور کالو کہا، إِنَّا كَفَرْنَا، ہم انہیں انکار کیا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اپنے نبیوں کو جواب ان کا یہ ہے، اِنَّا كَفَرْنَا، بے شک ہم نے انکار کیا، بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، أُرْسِلْتُمْ تم بھیجے گئے ہو، بہی جو چیز دے کر، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور پھر یہ بھی کہا کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، ہمارے آباء و اجداد تو کچھ اور کہتے تھے، آپ کچھ اور کہتے ہیں، اِنَّا لَفِي شَكٍّ، ہم تو شک میں مبتلا ہیں، مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، جو شک ہمیں بڑا متذبذب کر دینے والا ہے، ہم تو اس کے اندر مبتلا ہیں۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اب ڈیبیٹ کے انداز میں رسولوں کا جواب کیا ہے، انہوں نے تو زبانیں بند کروا دی اور کہا کہ ہم تو بھائی نہیں ماننے والے تمہاری بات، لیکن رسولوں کا طرز گفتگو کیا تھا، یہی رسول اللہ کو بتانا مقصود ہے۔ قالت رسلہم، قالت بولیں جی، قالت کہا، رسلہم ان کے رسولوں نے کہا، انداز تبلیغ کیسا ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، آقا مانا کیا، فی اللہ اللہ کے بارے میں شک، تمہیں کوئی شک ہے، فاطر السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، جو اتنا کریم ہے تمہارا رب، یدعوکم
جو تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم تاکہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم تمہارے گناہ، وہ اس لیے تمہیں بلاتا ہے اس ہدایت کی طرف جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، واؤ کا معنی اور یؤخرکم وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، وہ تاخیر فرماتا ہے، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک اور ایک مقررہ وقت تک۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، جواب کیا ہے جی؟ حضور گئے طائف میں تو پتھروں سے استقبال کیا طائف والوں نے۔ اللہ فرما رہے جب مجھ سے پہلے محبوب جو میں نے نبی بھیجے آپ سے پہلے، وہ بھی جب آئے اپنی قوموں کی طرف تو وہاں بھی جواب کچھ اسی طرح کا تھا۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قالوا انہوں نے جواب دیا، ان انتم اے اللہ کی طرف سے آنے والو جو اللہ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتے ہو، ان انتم تم تو نہیں ہو الا بشر مثلنا مگر ہماری طرح کے انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، شادی بیاہ کرتے ہو، توالد تناسل کرتے ہو، تم تو ہماری طرح ہو، تم نبی کہاں سے آ گئے؟ یعنی نبوت کا ایک کوئی ایسا غیر متوقع اور بڑا تصور تھا ان کے ذہنوں میں کہ کوئی بڑی بڑی مخلوقیں آتی جو نبی بن کر یا فرشتے آتے، تو ان کے اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، تم نبی نہیں ہو سکتے ہو۔ تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، اور جواب کیا ہوتا ان نبیوں کی امتوں کی طرف سے؟ تریدون، وہ نبیوں کو خطاب کرتے تھے، تریدونا تم تو یہ چاہتے ہو، ان تصدونا کہ تم ہمیں روک دو، اما اس سے کان یعبد آباؤنا جس کی عبادت ہمارے فور فادر کیا کرتے تھے، تم تو چاہتے ہو کہ تم یہ چیزیں ہم سے چھین لو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم آپ کی بشریت کے لبادے میں آپ کی نبوت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم تو کچھ اور دلیل لے آؤ تو پھر مانیں گے۔ فَأْتُونَا تم لے آؤ ہمارے لیے بسلطان مبین، با کا معنی ساتھ، سلطان بمعنی دلیل، مبین کا معنی روشن، تم روشن دلیل کوئی لے آؤ ہمارے پاس تو پھر ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہی گفتگو کا سلسلہ آگے جاری ہے۔ پھر اللہ فرما رہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کا اعتراض کیا گزرا سابقہ آیت میں کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم بشر ہو، تو کوئی نبوت تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ تو نبیوں کا پھر جواب کیا ہے؟ قالت لہم رسلہم، قالت کہا، لہم ان کو، رسلہم ان قوموں کے رسولوں نے ان کو یہ کہا، ان نحنو ہم نہیں ہیں، الا بشر مثلکم مگر تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں، لیکن ایک فرق ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ نے ہمیں نبوت کا جو گفٹ دیا ہے یہ تو وہ جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، یہ تو نماز روزے رکھنے سے بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ واو کا معنی اور، لَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تبارک و تعالی یمن احسان کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ احسان فرماتا ہے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم بشر ہیں، ہم کو بہت بڑا سلطان مبین لے آئیں تو پھر تم ایمان لاؤ گے۔ اللہ کے محبوب نبی کہتے ہیں ہم سلطان مبین کہاں سے لائیں؟ ہم تو جو کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، ہم تمہارے سامنے پہاڑ ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں رکھ سکتے، ہم تو راہ ہدایت دکھانے والے ہیں، نہ کہ تمہیں عجوبے دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ وما کان لنا اور ہمیں یہ طاقت نہیں ہے ان ناتیکم کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس بسلطان کوئی بہت بڑی دلیل، کوئی بہت بڑا معجزہ، کوئی بہت بڑی ایسی چیز جو واقعی تمہارے مؤثر ہونے کا، کوئی متاثر ہونے کا سبب ہو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ اگر ہمیں کو معجزے دیتا بھی ہے تو وہ اللہ اپنے اذن سے دیتا ہے۔ یہ ہمارے مسلکی اختلاف کے ختم کرنے کے لیے کتنی بڑی باتیں ہیں کہ جتنے بھی نبی کے پاس اختیارات ہیں وہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ بذات خود کائنات میں کوئی ایک چیز بھی اپنی مرضی سے موومنٹ نہیں کر سکتی، تمام مشکلات کا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور ولی باذن اللہ کے الفاظ کے ساتھ ہمارے عقیدے کی وضاحت کر دی۔ ہمیں تو یہ طاقت نہیں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ کے اوپر ہی فلیتوکل المؤمنون
یہ جو مومن ہیں ان کو توکل واقعی کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پہ کرنا چاہیے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. وما لنا، اور ہمیں نہیں ہے، کیوں نہیں ہم، اللہ نتوکل علی اللہ کہ ہم بھروسہ کریں علی اللہ اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ حقیقت حال بھی یہی ہے کہ قد ہدانا، ہمیں ہدایت دی ہے، سبلنا، یہ کامیابی والے راستوں کی صرف کس نے؟ اللہ نے. یہی ہے کہ دیکھیں سارے لوگ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں قرآن کی توفیق دی ہے تو یہی ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں، ہم اللہ کا شکر کیوں نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں کامیابی کی راہ دکھا دی ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، واو کمانا اور لَنَصْبِرَنَّ، ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اس پر جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو. آذیتمونا یہ سابقہ انبیاء کا طرز تکلم ہے اپنی قوموں کے سامنے، ہم ضرور صبر کریں گے تمہاری اذیت رسانیوں پر. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے. کن لوگوں کو؟ المتوکلون، جو توکل کرتے ہیں. لیکن توکل کا یہ معنی نہیں کہ گھر بیٹھے رہیں اور طائف میں اپنے آپ اسلام پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوا. حضور نے توکل ایسا نہیں کیا کہ آپ گھر بیٹھے اور طائف والوں کو اپنے کفر اور شرک پہ چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کے حبیب کا طرز فکر اور طرز عمل یہ تھا کہ آپ گھر سے نکلے، آپ طائف تشریف لے گئے. توکل یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے کچھ تسبیحاں 100 پڑھ کے گھر میں بیٹھے رہیں اور کفر کے خاتمے کے لیے دعا کریں. رسول اللہ گھر سے بدر کی طرف گئے ہیں، رسول اللہ گھر سے احد کی طرف گئے ہیں، رسول اللہ گھر سے خندق کی طرف گئے ہیں، اور پھر فتح مکہ بھی آپ نے کیا ہے. تبوک تک، یرموک تک صحابہ اور رسول اللہ پہنچے ہیں. کیا وہاں پر کوئی 1,00,000 دفعہ استغفار پڑھ کے پھونک ماری ہے؟ رسول اللہ نکلے ہیں. توکل یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھ کے دم کر کے پھونک دے کام ہو جائے گا، نہیں. پھر رسول اللہ سے بڑا تو کوئی ایسا کرنے والا نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے بنفس نفیس آپ تشریف لے گئے اور وہاں تک لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دی. تو آخری بات اللہ کے نبیوں کی تعلیم میں یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو، لیکن اپنی پوری کوشش کے بعد، اپنی پوری کوشش کے بعد. توکل یہ نہیں کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، کوشش آپ کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ حقیقتاً توکل کا معنی ہے. اب آگے پھر ان کی گفتگو ہے جو ان کے ماننے والے ہیں، اور یہ تقریباً 1 کا 2 رکوع اسی طرح کی گفتگو چلتی رہے گی. لیکن اس کا مرکزی موضوع اور تھیم کیا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کریم کے سامنے سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کا رویہ رکھنا چاہتا ہے. جو ہم نے جس کو موضوع دیا ہے رسول اللہ کو صبر کی تلقین، اللہ فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تعلیمات پہ حقیقی معنوں میں سمجھ کے ان پہ عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.